معززا أما بعد قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. آج کی تاریکی کل کی تاریکی سے کتنی مشابہ ہے. کفر کے سارے پھندے، باطل کے سارے بندے اور شیطان کے سارے تلامذہ پوری دنیا میں آج اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں. کرہ ارض کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں رہا جہاں اسلام دشمن طاقتوں نے اپنے افکار و نظریات نہ پھیلا دیے، شکوک و شبہات کی بیخ نہ بوئے ہو. کیا عرب کیا عجم سب اس کی لپیٹ میں آ گئے. اسی کا نتیجہ ہے ایک طرف آزادی نسواں کے نعرے تو دوسری طرف ہم جنس پرستی کا جنون، ایک طرف کو ایجوکیشن تو دوسری طرف غیر مسلم کے ساتھ شادیاں، ایک طرف طلاق ثلاثہ تو دوسری طرف لیونگ ریلیشن شپ، ایک طرف گھر واپسی کے نعرے تو دوسری طرف ایکس مسلم کی طرف بڑھتا ہوا رجحان. تو کہیں قرآن مجید کے 26 آیاتوں کا انکار تو وہیں ہم دو ہمارے دو کے نعرے تو دوسری طرف ابورشنز کے واقعات. تو کہیں قادیانیت و مسیحیت تو دوسری طرف فیاضیت و شکیلیت ہے. جو تنزل الفتن کقطع اللیل مظلم کی عملی تفسیر پیش کرتے ہیں. سامعین مکرم، آئیے اسلام کے خلاف مزید محاذوں پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالتا چلو. چنانچہ اسلام دشمنی میں مخالفین کی مجلس مشاورت کا قیام حق نے وساوس و شبہات پیدا کرنا، تعویلات فاسدہ، جھوٹے پروپیگنڈے، الفاظ رذیلہ کی تشہیر، حوصلہ شکن بیانات، مسلمانوں کو ذہنی اور جسمانی اذیتیں، خاندانی دباؤ، حسین عورتوں کا لالچ، سماجی بیکار. اگر غور کیا جائے تو ہر دور میں باطل، مکر و فریب اور ایذا کے یہی داؤ پیچ نئی نئی شکلوں میں آزماتا آیا. جہاں مستشرقین ایک طرف منصب رسالت اور قرآن مجید میں شکوک پیدا کیے تو وہیں دوسری طرف منصب رسالت قرآن مجید میں شکوک پیدا کیے تو وہیں دوسری طرف اسلام کو موجودہ یہودیت اور نصرانیت سے محفوظ قرار دیتے ہوئے عقیدہ تصدیق کو ثابت کرنے کی مضمون کوشش کی اور ارتداد کے غار عمیق میں ڈھکیل دیا. تو کبھی سامراجیت کا لبادہ ہو کر اسلامی خلافت کا خاتمہ کر کے آہستہ آہستہ مقامات مقدسہ پر قبضہ کر کے تو کبھی عالمگیریت پیدا کر کے لیے ثقافتی، معاشرتی، قومی، وطنی امتیازات کو ختم کر کے پوری دنیا کو یہودی اہداف اور روحی کے نظریے کے مطابق بنا لیا. اس کے لیے اقتصادی، معاشرتی اور تہذیبی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو خوب فروغ دیا. اس میں عبدالرافع نور خدا نے کفر کی حرکت پہ خندزن بھوکوں سے والد صاحب کا نام لکھنا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ ہم اسلام مخالف محاذوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو سنیے، سب سے پہلے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے، اس کے حلال اور صدقہ و خیرات کو اپناتے ہوئے اپنے ماتحتوں کو حالات حاضرہ اور تاریخ سے آگاہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ یہودی لابیوں اور ان کے ہتھکنڈوں سے واقف کروایا جائے. ایسی جماعتیں وجود میں لائی جائے جو مروجہ سیاست کی آلودگی سے پاک رہ کر عوام کو اعتماد ملے، دینی مدارس کو مستحکم کرے، دینی ماحول کی حامل اصلی علوم کی معیاری درسگاہوں کا قیام عمل میں لائے. علماء اور دانشوروں کو چاہیے کہ اپنے متعلقہ تعلیمی اداروں کے نصاب میں الغزو الفکری، مسیحیت و صہیونیت اور تحریکات جدیدہ کا تعارف شامل کرے. دینی مدارس میں نصرانیت کی تردید پر کام کرنے والے علماء اکرام کو مدعو کر کے طلباء کے درمیان تربیتی کورسز کرایا جائے اور تعلیمی اداروں میں یہی کام اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں بھی کیا جائے. تقابل ادیان کا مضمون شامل نصاب کیا جائے. عورتوں اور بچوں کو مغربی اور لادینی اثرات سے بچانے کے لیے مستقل فکر اور کوشش کی جائے. میڈیا پر عوامی دباؤ بڑھایا جائے تاکہ غیر اخلاقی مواد کی اشاعت کو مزید آزادی نہ مل سکے. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.